السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، عورتوں کی حکایات اس درس کے ایپیسوڈ نمبر 73 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ آئیے درود شریف کے ساتھ اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، آپ تمام سامعین سے میری درخواست ہے کہ اس وقت آپ سوشل میڈیا کے جس کسی پلیٹ فارم سے ہمارے اس عورتوں کی حکایات کے درس کو سماعت کر رہی ہیں، آپ نے اب تک اگر ہمارے SDI آڈیو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، اور آنے والے تمام نئے ایپیسوڈز کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ ساتھ ہی لائک، کمنٹ اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کرتے رہیں۔ حکایت نمبر 140۔ ماں۔ دینیات کے معلم ماں کی محبت پر لیکچر دے رہے تھے۔ دنیا میں ہمیشہ رہنے والا رشتہ اگر کوئی ہے تو وہ ماں کا ہے، جو گوشت کے لوتھڑے کو پروان چڑھاتی ہے، اپنا خون پلا کر پرورش کرتی ہے، خود تکلیف برداشت کرتی ہے، مگر اولاد کو سکھ پہنچاتی ہے۔ یاد رکھو، دنیا میں ہر چیز مل سکتی ہے، مگر ماں اور اس کی محبت کا بدل نہیں مل سکتا ہے۔ اولاد پر کتنا ہی برا وقت کیوں نہ آ جائے، ماں کبھی اپنی اولاد کا ساتھ نہیں چھوڑتی ہے۔ استاد نے رک کر کلاس میں بیٹھے ہوئے بچوں کا جائزہ لیا۔ دیکھا تو ایک بچہ سب سے پچھلی قطار میں بیٹھا ہوا بڑے مزے سے اخبار پڑھ رہا تھا۔ استاد صاحب اس کے قریب گئے اور بولے، بدبخت، میں دنیا کی مقدس ترین ہستی کی محبت اور خصوصیت بیان کر رہا ہوں، اور جناب بیٹھے اخبار پڑھ رہے ہیں۔ لڑکے نے ڈرتے ہوئے کہا، ماسٹر صاحب، میں تو فوراً ایک خبر پڑھ رہا تھا۔ کیسی خبر؟ استاد نے پوچھا۔ لڑکے نے بلند آواز سے خبر پڑھی۔ 4 بچوں کی ماں بچوں کو سوتا چھوڑ کر اپنے آشنا کے ساتھ فرار ہو گئی۔ سبق: وہ پہلے زمانے کی ماں تھی جو اولاد کے لیے نعمت تھی، عورت جو بچوں سے محبت کرتی تھی۔ ماڈرن ماں میں بچوں کی محبت کہاں، وہ آج یہاں اور کل وہاں۔ اسے میک اپ ہی سے فرصت نہیں، پھر بچوں کی نگہداشت کیسے کرے؟ اس کے بچوں کے لیے آیا اور دودھ کے لیے بوتل۔ ایسے ماحول میں نہ ماں کو بچوں سے محبت ہو سکتی ہے اور نہ بچوں کے دلوں میں ماں کا وقار پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ باتیں تو صحیح معنوں میں مسلمان بن کر پیدا ہو سکتی ہیں، مگر آج کل نہ ماں باپ ہی میں محبت رہی، نہ ماں باپ ہی میں محبت رہی، دلوں میں نہ بچوں کے عزت رہی۔ حکایت نمبر 141۔ خطرہ۔ ایک گرلز اسکول کی لڑکیاں کپڑے کا ایک کارخانہ دیکھنے گئیں۔ کارخانے کے جس ہال میں مشینیں چل رہی تھیں، اس میں داخل ہونے سے پہلے کارخانے کے مینیجر نے لڑکیوں کو ہدایت دی۔ برقع پوش اور ڈھیلے ڈھالے لباس والی لڑکیاں مشینوں سے بچ کر نکلیں، اور بلا حجاب چست لباس والی لڑکیاں مزدوروں سے بچ کر چلیں۔ سبق: اسلام نے عورتوں کو خطرات سے بچانے کے لیے پردے میں رہنے کا حکم دیا ہے۔ پاؤ کلو گوشت کو
کاغذ میں لپیٹ کر پھر اس پر دسترخوان لپیٹا جاتا ہے، پھر اسے آستین کے نیچے چھپایا جاتا ہے۔ لہذا ایک پاؤ گوشت کو چیل اور کوے سے بچانے کے لیے کئی پردوں میں رکھا جاتا ہے، اور پھر یہ 2 من کے چلتے پھرتی ہوئی گوشت یعنی عورتیں کیا بے پردہ ہی رکھی جائیں گی؟ اسلام نے انہیں بھی بازاری چیل اور کووں کے خطروں سے بچانے کے لیے پردے میں رہنے کا حکم دیا ہے، لیکن افسوس کہ اس خطرے کو بخوشی اپنایا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں آئے دن اغوا کی خبریں پڑھنے میں آتی ہیں۔ عشق کو اب تو بڑا آرام ہے، عشق کو اب تو بڑا آرام ہے، حسن کی جبکہ نمائش عام ہے۔ حکایت نمبر 142۔ بیوی کی مطلوبہ اشیاء۔ ایک بیوی اپنی مطلوبہ اشیاء کو یعنی اپنی ضرورت کی چیزوں کی خریداری کرنے کے لیے اپنے میاں کو ساتھ لے کر آرائش کی دکان پر پہنچی۔ بیوی اپنی مطلوبہ اشیاء کی فہرست لکھوانے لگی۔ ناخن پالش 2 عدد، ٹیلکم پاؤڈر 1 عدد، کٹی کیوارا پاؤڈر 1 عدد، ایوننگ ان پیرس ہیئر آئل 1 عدد، لپسٹک 2 عدد، ایک ہلکی سرخی، ایک گہری سرخی، مختلف شیڈ 2 عدد، رومال 1 درجن، ہیئر پن 4 درجن، جرابیں ریشمی 6 عدد، سرخ پرس بڑا سائز 1 عدد، کٹی کیوڑا سوپ 4 عدد، تبت سنو 2 عدد، سرما 1 تولہ۔ میاں نے حیران ہو کر پیچھے مڑتے ہوئے کہا، تم بقیہ فہرست بناؤ، میں ذرا گھڑی بیچ کر آتا ہوں۔ سبق: اسلام نے فضول خرچی کی اجازت نہیں دی۔ قرآن پاک نے فضول خرچی کرنے والوں کو شیطان کا بھائی قرار دیا ہے، لیکن ماڈرن ماحول ہمیں فضول خرچی پر مجبور کرتا ہے، اس لیے ماڈرن عورت کے ہاتھوں اس کا شوہر بہت تنگ رہتا ہے۔ چنانچہ ایک لطیفہ بھی سن لیجئے۔ ایک صاحب نے اپنے دوست سے پوچھا، کیا آپ کی بیوی آپ کو روپے کے معاملے میں تنگ کرتی ہے؟ اس نے جواب دیا، بیوی خود تو نہیں، ہاں جن دکانداروں سے وہ اپنے میک اپ کا سامان خود ادھار لے آتی ہے، وہ دکاندار مجھے بہت تنگ کرتے ہیں۔ بس اے مسلمان عورتوں، سچی مسلمان بنو، ماڈرن نہ بنو اور خرچ کرنے میں اعتدال سے کام لو، یعنی دین بھی بچا لو اور اپنا گھر بھی بنا لو۔ ہے مسلمان عورتوں کا یہ کمال، ہے مسلمان عورتوں کا یہ کمال، خرچ کرتے وقت رکھیں اعتدال۔ حکایت نمبر 143۔ گوش مالی۔ ایک ماڈرن بیوی نے اپنے شوہر سے کہا، دیکھو 1-2 روز تک میرے کانوں کے لیے زیور بنوا دو، میرے خالی کان اچھے نہیں لگتے۔ شوہر نے کہا، مگر زیور پہننے سے فائدہ کیا ہے؟ یہ فضول خرچی ہے۔ بیوی بولی، خدا نے ہم کو کان اس لیے دیے ہیں کہ اس میں ہم زیور پہنیں۔ شوہر نے ہنس کر کہا، تو پھر ہم کو کان کس لیے دیے ہیں؟ تو ماڈرن عورت نے جواب دیا، وہ اس لیے کہ ہماری سنو اور نہ سنا تو گوش مالی۔ سبق: آج کل ان ماڈرن افراد نے خدا کی راہ میں خرچ کرنے میں دریغ کیا۔ قربانی کے دن آئے تو قربانی کے جانور پر خرچ کو فضول جانا، جلوس میلاد شریف کے دن آئے تو جلوس پر خرچ کو بیجا بتایا، محفل میلاد اور مجلس 11ویں شریف کے خرچ کو فضول بتایا۔ خدا تعالیٰ نے ایسے افراد کو اس دنیا میں بھی سزا دینے کے لیے انہیں ایسی بیویاں دے دی ہیں جنہوں نے بیجا خرچ کے مخالفین سے بیجا خرچ کرانے شروع کر دیے ہیں، اور یہ بیچارے بجا خرچ کرنے کے بجائے بیجا خرچ کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ اگر نہیں کرتے تو گوش مالی۔ عورتوں کی آج کل تہذیب عالی دیکھیے، عورتوں کی آج کل تہذیب عالی دیکھیے، شوہروں کی کر رہی ہیں گوش مالی دیکھیے۔ آج کے درس میں
بس اتنا ہی، انشاءاللہ چند نئی حکایات کے ساتھ کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔